یاد کیا کرو، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرو۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بسند حسن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الايام العشر فاكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتكبير او كما قال عليه الصلاه والسلام۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، ذی الحج کے ابتدائی 10 دن جو ہے پہلا اشنا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی عظمت والے ہیں اور بڑی فضیلت والے ہیں، اور ان 10 دنوں میں نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو جتنے محبوب اور جتنے اجر و ثواب کا باعث بنتے ہیں، اور کسی دن میں نیک اعمال کا وہ مقام و مرتبہ اور وہ اجر و ثواب نہیں ہوا کرتا۔ پھر اللہ کے رسول نے حضرت ارشاد فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، اس لیے ان 10 دنوں کے اندر، ان 10 دنوں کے اندر خوب کثرت سے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور ان کلمات کو پڑھو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ۔ اور حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو احب الکلام الی اللہ اربع، اے لوگو یاد رکھنا احب الکلام الی اللہ اربع، ایک انسان اپنے زبان سے جو کلمات ادا کرتا ہے، اچھے کلمات ادا کرتا ہے، ان سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ان سے امر بالمعروف کرتا ہے، ان سے برائیوں کو روکتا ہے، یہ زبان سے نکلے ہوئے کلمات انسان کے بہت اچھے کلمات زبان سے نکلتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا احب الکلام الی اللہ اربع، لیکن 4 کلمات ایسے ہیں جو بندہ زبان سے ادا کرتا ہے، ان سے زیادہ محبوب کوئی کلمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہوتا۔ احب الکلام الی اللہ اربع، اللہ رب العالمین کے نزدیک مومن کے نکلے زبان سے نکلے ہوئے نیک کلمات میں 4 کلمات سب سے افضل ہیں، اور اللہ رسول نے فرمایا اور ان 4 کلمات میں تقدیم و تاخیر بھی ہو جائے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، احب الکلمات ہیں۔ اور مسند احمد بن حنبل کی جو میں نے روایت آپ کے سامنے پیش کیا بسند حسن، نبی علیہ السلام نے انہی کلمات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحلیل، اللہ کی تحلیل، اللہ کی تکبیر، ان کلمات کو خوب کثرت سے پڑھا کرو تو پتہ یہ چل گیا نا بہترین اعمال میں سے کیا ہے کہ ہم عشر ذی الحج میں زیادہ سے زیادہ اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تعالیٰ کی پاکی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کریں اور یہ کلمات زیادہ زیادہ پڑھتے رہیں۔ اور میرے بھائیو یاد رکھنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بسند صحیح نقل کیا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، جس حدیث سے ذکر کا مقام و مرتبہ واضح ہوتا ہے کہ عام دنوں میں ذکر کا اتنا اونچا مقام و مرتبہ کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا ما عمل ابن آدم عملا قط انجا له من عذاب اللہ من ذکر اللہ اور کما قال علیہ السلام۔ آپ کے ساتھ میں لوگوں یاد رکھو انسان آدم کی اولاد اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لیے سب سے بڑا عمل جو کر سکتا ہے وہ ذکر الہی۔ ما عمل ابن آدم عملا قط کبھی نہیں کر سکتا آدم کی اولاد کوئی عمل زندگی بھر ایسا نہیں کر سکتا جو
ذکر الہی سے زیادہ عذاب الہی سے بچانے والا عمل ہو. تو سب سے بڑا عمل ہے نہ فرائض کی پابندی کرنے کے بعد سب سے بڑا عمل دوستو جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کا سبب بنتا ہو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ توفیق. اللہ میں تو کہتا ہوں دنیا میں فذکروا والا اللہ تعالیٰ جو بندے اللہ میں فذکرونی ہمیں حدیث یاد آئی. اللہ اکبر. ایک بہت بڑے محدث ہیں عبد الرحمن بن زیاد بن انعم الافریقی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے. اللہ اکبر. یہ بڑے محدث تھے لیکن سوء حفظ کی بنا پر محدثین کے نزدیک کیا ہیں یہ ضعیف ہیں. ان کی سند ہے, ان کے اوپر کلام ہے. نہ کذاب تھے, نہ جھوٹے تھے, نہ فراقی تھے, سب کچھ تھے, ثقہ تھے, سچے, لیکن حافظہ کمزور ہونے کی بنا پر کبھی کبھار حدیث میں کبھی بیسی ہو جاتی. صحیح. اللہ اکبر. یہ ایک مرتبہ افریقہ سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی پر بیٹھے, لانچ کر کشتی پر بیٹھے اور جدھر جانا تھا ہوا کی مخالفت کی بنا پر یہ روم کے حدود میں ان کی کشتی پہنچ گئی. اللہ اکبر. جب روم کے حدود میں ان کی کشتی پہنچ گئی تو رومی بحریہ اس وقت جو ہوتی تھی گشت کر رہی تھی, سپر پاور ملک تھا, دیکھا کہ یہ مسلمان ہیں اور عربی ہیں, فوراً ان کو پکڑا اور پوری کشتی والوں کو گرفتار کر لے کر کے چلے گئے, جیل میں ڈال. یہ ہے میرے بھائی دنیا کے عذاب, دنیا کے عذاب اور آخرت دونوں کے عذاب سے سب سے بڑا عمل جو اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے وہ کیا ذکر الہی. فاذکرونی اذکرکم اور ولذکر اللہ اکبر. اے لوگوں یاد رکھنا ولذکر اللہ اکبر. تم اللہ کو یاد کرتے ہو تو اللہ تمہیں بھی یاد رکھتا ہے, لیکن یاد رکھنا ولذکر اللہ اکبر. تم جتنا اللہ کو یاد کرتے ہو اللہ اس سے بھی زیادہ تم کو یاد رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ جو تمہارا ذکر کرتا ہے وہ بڑی چیز ہے بنسبت اس کے کہ جو تم اللہ کو یاد کرتے ہو. عبد الرحمن بن زیاد بن انعم الافریقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک زمانے تک ظالموں نے جیل میں رکھا. پھر فیصلہ یہ ہوا کہ یہ اسی قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے جنگوں میں ہمارے رومی فوجیوں کو بہت زیادہ قتل کیا. اس لیے کچھ دن جیل میں رکھنے کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ یہ جتنے پکڑے گئے ہیں سب کی گردن مار دی جائے. اللہ اکبر. یہ ہے میرے بھائی ذکر الہی. ما عمل ابن آدم عملا قط انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ او کما قال علیہ السلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یاد رکھنے والے محدث عبد الرحمن بن زیاد بن انعم الافریقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہمارا ہم بیچ میں کھڑے تھے, ہم سے پہلے ایک کو کی گردن مار دی تھی, دو کی گردن ماری تھی, تین کی گردن ماری تھی. جب میری باری آئی تو میں اللہ اکبر. اس وقت توحیدی کلمات پڑھ رہے تھے. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. رومی بادشاہ کرسی پر بیٹھا اپنا, مسلمانوں کی گردن ماری جا رہی ہو, مزہ دیکھا تھا, لیکن اس نے دور سے دیکھا کہ یہ جو اب جس کی باری اب آئی ہے اس کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں, حرکت کر رہے ہیں. جب ان کی باری آئی ان کو جلاد لے کر کے آئے تو ساری رومی بادشاہ وہاں اٹھا اور جلادوں کو کہا اس کی گردن نہیں مارو, پہلے میرے پاس لے کر کے آؤ. ہمیں کچھ ڈر ہے کہ ہم کو بد دعا دیتا رہا ہوگا اور یہ مسلمان ہے, اگر بد دعا کرا تو ہماری خیر نہیں. اللہ اکبر. اس لیے ذرا پہلے پکڑ کے لاؤ. اب ادھر جلاد کے سامنے کے بجائے ان کا رخ ادھر, ہتھکڑی لگی ہوئی, گردن مارنے کا فیصلہ, اور کہتے ہیں ہم سے پہلے دسیوں ساتھیوں کی گردن مار چکا ہے. جب میں جس سامنے آ گیا تو کہتا اچھا صحیح کرتا ہے, تم کیا کر رہے تھے, کیا بد دعا کر رہے تھے؟ کہتے میں بد دعا نہیں کرتا. پھر کیا کہہ رہے تھے؟ کہا ہمارے نبی نے حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے من اصابہ ہم اور ہم. اللہ بڑی حدیث میں 6 چیزیں بیان کی گئی.
آدمی کو جو مصیبت آ جائے، پریشانی میں آ جائے، بیماری میں آ جائے، کسی ٹینشن ہو، فکر میں آ جائے، کل اگر بے چینی میں ہو، اگر صدق دل سے ایسے موقع پر یہ دعا پڑھی، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یا اللہ اللہ ربی لا شریک لہ، مختلف روایتیں ہیں، تو کہا ہم بد دعا نہیں کر رہے تھے، ہماری گردنیں ماری جا رہی ہیں، ہم اپنے نبی کی بیان کردہ حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس دعا کو پڑھ رہے تھے۔ کہا کون سی دعا؟ کہا یہ اللہ اللہ۔ اتنا سنتے ہی محدثین نقل کرتے فوراً رومی بادشاہ اچھل پڑا، کہا یہ تمہارے نبی نے بتایا ہے؟ کہا حدیث محدث تھے، پوری سند پڑھی اور حدیث کو قال رسول اللہ، پوری حدیث سنا دی، ان اسماء بنت عمیس یا اور دوسری روایت، صحابی جتنے لوگوں کی روایتیں نے سب سنایا، اوپر سے نیچے تک دیکھتا ہے رومی بادشاہ، کہتا ہے محمد نے بیان کیا، تمہارے رسول نے بیان کیا؟ کہا ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سند کے ساتھ بیان کیا۔ کہا اللہ کی قسم یہ تو وہی ہے جو ہم اپنے بڑوں سے سنتے آئے ہیں کہ یہی تعلیم عیسیٰ نے دی تھی اور یہی تعلیم ہمارے بڑوں نے دیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ سچا نبی ہے۔ اتنا زیادہ وہ متاثر ہوا کہ عبد الرحمن بن زیاد بن افریقی کو بھی معاف کر دیا اور پیچھے والے جتنے قیدی تھے سب کو آزاد کیا اور سب آزاد ہو کر کے اپنے وطن واپس کر گئے۔ میرے بھائیوں ہمیشہ ذکر الہی کرنا چاہیے، سمجھ گئے نا، ہمیں کثرت سے۔ تو بتا رہا تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو ما عمل ابن آدم عملا قط انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ، کثرت سے ہمیں ذکر الہی کرنا چاہیے۔ کیوں؟ عذاب الہی سے نجات کا بہت بڑا کیا ہے، یہ ذریعہ ہے۔ اسی لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس کے اندر حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑی پیاری بات نقل کی، بات لمبی ہو جاتی ہے لیکن اس بات کا بیان کر دینا بہت ضروری، کہتے ہیں حدیث کی روشنی میں، اے لوگو ایک عمل ایسا ہے، ایک عمل ایسا ہے جو سارے نفلی عبادات کا بدل، ایک عمل ایسا اللہ نے مقرر کر رکھا ہے، ایک عمل ایسا ہے کہ ساری نفلی عبادات کو بدل ہو سکتا ہے، لیکن کوئی عبادت اس عمل کا بدل نہیں سکتی۔ لوگوں نے کہا وہ کیا؟ اللہ اکبر، وہ کیا ہے؟ تو ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بات اصل یہ حدیث پڑھی جو حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ کیوں؟ ذکر الہی کے بڑے فوائد ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا الا اخبرکم بخیر، الا اخبرکم بخیر، کیا میں تمہیں وہ اعمال بتاؤں، وہ نیکی بتاؤں جس کی وجہ سے جو سب سے محبوب کلمات تمہارے رب کے نزدیک ہوں، جس سے اللہ تمہارے درجات کو بلند کر دیتا ہے؟ خیر من انفاق الذهب والورق، اور سونے اور چاندی کے صدقہ کرنے سے بڑا عمل ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ ومن خیر وخیر من ان تلقوا عدوکم، میدان جہاد میں دشمنوں کے مقابلے میں لڑنے سے افضل ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بڑے بڑے اعمال کا تذکرہ کیا، الا اخبرکم بخیر، کیا میں تمہیں بتاؤں ایسا عمل کہ ارفعوها عند ملیککم وارفعوها عند فی درجاتکم، جو تمہارے رب کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہو، جنت میں درجات بلند کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہو، سونے چاندی کے خیرات و صدقات سے بڑی نیکی ہو، یہاں تک کہ میدان جنگ میں دشمنوں کے مقابلے سے تم زیادہ اجر و ثواب حاصل کر لو۔ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، تو آپ نے ساتھ میں کثرت سے ذکر الہی کیا ہے میرے بھائیو؟ ساری چیزوں کا بدل کیا ہے؟ جو نفلی صدقات خیرات نہ کر سکتا ہو، جو نفلی نماز نہ پڑھ سکتا ہو، نفلی روزے نہ رکھ سکتا ہو، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ حدیث، اور اس معنی کی ایک اور مطول حدیث ہے جس کے روشنی میں کہتے ہیں یہ ذکر الہی تمام
نفلی عبادات کا بدل ہو جاتا ہے. ذکر الہی یہی عمل ہے. تو میرے بھائیوں ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں سب سے بڑا عمل کیا ہمارے سامنے آیا؟ کثرت سے ذکر الہی. نمبر 2 ذکر الہی کے بعد سب سے بڑا عمل جو آتا ہے میرے بھائیوں وہ کثرت سے روزہ رکھنا. کیا رکھنا ہے؟ سوچتے ہوں کہ بھی رمضانی کی تھکاوٹ نہیں دور ہوئی. روزہ رکھنے والے آج بھی رکھ رہے ہیں, رمضان کی برکت کہتے کوئی فرق نہیں پڑتا. کل ساتھ میں بھوک ہی نہیں لگتی. روزہ رکھنے کے لیے تیار. یہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن صغریٰ اور کبریٰ دونوں کے اندر, اور امام احمد بن حنبل, بہت سارے محدثین ہیں بسند صحیح, یہاں تک کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ صحیح سنن نسائی کے اندر نقل کیا. اللہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا کرتی, روایت کرتی تھی کہ 40 لوگوں 4 چیزیں ایسی تھیں کہ نبی علیہ السلام کبھی ان کو چھوڑتے نہیں. 40 لم يدعوهن رسول صلی اللہ علیہ وسلم, 4 چیزیں ایسی تھی جو نبی علیہ السلام کبھی نہیں چھوڑتے تھے. اللہ ہم کو یہ پانے کی توفیق نصیب فرمائے. نمبر 1 سب سے پہلے صیام عاشوراء, عاشورے کا روزہ آپ کبھی نہیں چھوڑتے. کسی کو روزہ رکھتے تھے کھچڑا نہیں پکاتے تھے, نہیں سمجھے؟ ہم لوگ تو روزہ نہیں رکھتے لیکن کھچڑا پکاتے. حسین رضی اللہ نام کے نیاز ضرور دیتے ہیں. میرے بھائیو جو اللہ کے رسول نے کیا ہے وہ کرو, وہی ثواب ہے, اسی میں نجات ہے. اور اپنی چیز اللہ کے رسول کا فرمان چھوڑ کے جب دوسرا عمل کرو گے تو صحیح مسلم کی حدیث, اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون, جو کہتے ہیں وہ کریں گے نہیں اور کریں گے سب کچھ, اور جس کا حکم انہیں اللہ اس رسول نے نہیں دیا. آج امت کا کچھ معاملہ یہی چل رہا ہے. یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون, کریں گے بہت کچھ لیکن سب وہی ہوگا جس کا حکم نہ اللہ نے دیا ہوگا نہ رسول نے دیا ہوگا, اور جس کا حکم دیا ہے وہ اس کو کریں گے نہیں. اللہ اکبر. اس برائی سے سب کو اللہ تعالیٰ بچائے. تو میرے بھائیو نبی علیہ السلام کے متعلق آتا ہے, حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ ہیں, کہتے ہیں کہ 4 چیزیں تھی جو نبی علیہ السلام کبھی نہیں چھوڑتے تھے. ان میں سے سب سے پہلا صیام عاشوراء, یوم عاشوراء کا روزہ, محرم کی 10ویں تاریخ کا. وصیام العشر, اور ذی الحجہ کے ابتدائی دن پہلے عشرے کا روزہ یعنی 9 دن کا روزہ. نمبر 3 وصیام 3 ایام, اور ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ آپ کبھی نہیں چھوڑتے تھے. نمبر 4 ورکعتي الفجر, اللہ کے رسول سنت فجر کبھی نہیں چھوڑتے تھے, لیکن کیا کرتے تھے جیسے ہم کرتے ہیں ویسے نہیں. سنت فجر کبھی نہیں چھوڑا اللہ کے رسول, ہم پڑھتے تھے, صحابہ پڑھتے تھے, لیکن جیسے ہم پڑھتے ہیں ویسے نہیں. سنن 4 کی حدیث ضمنی طور پر نبی علیہ السلام نماز فجر ادا کرائی, سلام پھیر دیے, نماز مکمل ہوئی, آپ مسجد سے باہر جا رہے تھے تو دیکھا ستون کے آڑ میں قیس نامی صحابی جو ہیں وہ نیت پر تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہے, اللہ اکبر کہنا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول نے دیکھ لیا یہ شخص میرے پیچھے ابھی نماز پڑھا تھا, پھر ابھی کون سی نماز پڑھ رہا ہے, مہانم یا قیس, قیس ذرا رکو, یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہو, کیا میرے ساتھ نماز نہیں پڑھے, کیا یہ فجر کی 4 رکعت فرض پڑھتے ہو؟ لا یا رسول اللہ, اصل میں 2 ہی رکعت فرض پڑھتا ہوں, 4 رکعت نہیں. پھر یہ کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ یا رسول اللہ ہم روزانہ سنت گھر سے پڑھ کے آتے تھے, یہاں آتے جماعت کھڑی ہوتی, جماعت شامل ہو جاتے. آج اتفاقاً اٹھنے میں تاخیر ہو گئی اور میں سنت فجر نہیں پڑھ سکا تھا, سوچا کرو مسجد میں پڑھیں گے. جب مسجد میں آیا تو آپ جماعت کھڑی کر چکے تھے, میں جماعت میں شامل ہو گیا, وہی سنت فجر اب پڑھ رہا
فرمایا فلا اذن، تب تو کوئی مدافع کوئی حرج ہے۔ آگے بات مسئلہ سمجھ میں آتے نا، پڑھتے تو ہیں لیکن ویسے نہیں جیسے کہ آپ رسول و صحابہ پڑھتے تھے، ہمارے اندر کچھ آگے پیچھے کا مسئلہ آ گیا، سمجھ گئے نا۔ بہرحال ہم مسجد میں داخل ہو گئے کہ امام تشہد میں بھی اور ہمیں سنت پڑھنے میں کے بعد ہی جو ہے فرق میں آنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سنت کے خلاف، ائمہ کے خلاف، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بہرحال بات چلی کہ 4 چیزیں اللہ کے رسول کبھی نہیں چھوڑتے تھے، ان میں ایک کیا ہے؟ صوم عاشوراء، نمبر 2 ذی الحجہ کے پہلے عشرے کا 9 دن کا روزہ، اور نمبر 3 ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ، اور نمبر 4 سنت فجر۔ اس سے پتا چل گیا کہ نبی علیہ السلام کے بہترین اعمال جو آپ نے عملاً اور اپنا ارشاد امت کو پیغام دیا ہے، ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں کثرت سے روزہ رکھنا۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ استطاعت دے پورے 9 دن کا روزہ رکھ لیں، 2-4 دن کا روزہ رکھ لے، جو چھٹیاں آتی ان میں آپ روزہ رکھ لیں، انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہے۔ نبی حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد اور امام دارمی رحمہ اللہ نے نقل کیا، ابو امامہ دوڑے ہوئے آئے، کہا یا رسول اللہ دلنی علی عملی یدخلنی الجنہ، اور دوسری روایت کیا ہے؟ یا رسول اللہ دلنی علی عملی یوجب لی الجنہ، آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ اور دوسری روایت اس سے بھی زوردار ہے، یا رسول اللہ دلنی علی عملی یوجب لی الجنہ، آپ ایسا عمل بتائیں جس عمل کی وجہ سے اللہ میرے اوپر جنت کو واجب قرار دے دے۔ کتنا بڑا سوال ہے دوستو۔ اللہ رسول نے فرمایا علیک بالصوم، جاؤ تم نفلی روزے رکھو۔ چلے گئے، پھر دوبارہ یا رسول اللہ، پھر وہی سوال دلنی علی عملی یدخلنی الجنہ یا یوجب لی الجنہ، مجھے ایسا عمل بتائیں جس کی وجہ سے ہم پر جنت واجب ہو جائے، میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ عارف علیک بالصوم، لیکن سوچتے ہیں روزہ اتنا پاورفل تو نہیں کہ جنت واجب کرا دے، کچھ اور عمل بتاتے ہیں اللہ رسول۔ پھر تیسری مرتبہ سوال کیا، یا رسول اللہ دلنی علی عملی یوجب لی الجنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے جنت ہم پر واجب ہو جائے۔ آن فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، اللہ اکبر۔ عارف میں 3 مرتبہ تم نے سوال کیا اور میں نے 3 مرتبہ تجھ کو بتایا کہ کثرت سے نفلی روزہ رکھو، لا عدل لہ، روزے کے برابر کوئی نیک عمل ایسا نہیں کہ تمہیں جنت میں داخل کرنے کا زیادہ سبب بنے۔ بخاری و مسلم کو حدیث کہ جو ایک دن اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے، ایک دن کا روزہ ہے تو 10-9 دن کا ہے، جس نے ایک دن کا نفلی روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، اس مرد مومن کو ایک نفلی روزے سے اللہ جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا فاصلہ سورج کے غروب اور طلوع ہونے کے درمیان۔ میرے بھائی یہ تو عام دنوں کا ہے، اور ذی الحجہ میں اگر رکھا کسی نے تب ان حدیثوں کو سنے، جب یاد کریں جس کے اندر اللہ رسول نے بیان فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر نیکی کا مقام بڑھ جاتا ہے، کسی اور دن میں نہیں۔ نمبر 3 میرے بھائیوں، جو بہت بڑا عمل اس مہینے عشرے کا ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں قربانی رکھا ہے۔ جس ہر انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال اتنی استطاعت دیا ہے کہ قربانی کر سکتا ہے، تو ایک جانور خریدے اور ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے کر دے گا، پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے قربانی میں بھی ذرہ برابر کوئی کوتاہی نہ کی جائے۔ اسی طرح سے ہمارے اسلاف صدقات اور خیرات کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے، چونکہ کوئی عمل ان 10 دنوں میں جو کیا جاتا ہے اس سے بڑی نیکی یا بڑا عمل سال بھر میں کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو اب صدقات، خیرات، قربانی، یہ جتنے بھی اعمال آپ کریں گے اخلاص کے ساتھ آپ کریں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کا مقام مرتبہ بہت بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیں، یہ قربانی وغیرہ کے مسائل دوسرے پروگراموں میں اس لیے ہم اس کو تفصیل سے نہیں بتا
اجازت دے ایک آخری چیز اور بتا دیں، ذکر الہی یہ کم سے کم ان دنوں کے اندر تکبیرات جو آتی ہیں، تکبیرات عام طور پر ہمارے بر صغیر اور یہاں کا بھی رواج ہے کہ پورا عشرہ یوں ہی چلا جاتا ہے۔ ہم لوگ جب یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اس نماز کے بعد سے ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ امام کے ساتھ مل کر کے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ہمارے یہاں اس عشرے کا پورا ذکر ختم ہو جاتا ہے۔ کب سے شروع کرتے ہیں؟ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کے 13 کی عصر تک۔ یہی بہت بڑی بھول ہے، اسلاف کا وہ طریقہ نہیں تھا میرے بھائیوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا دستور یہ تھا کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں چاند نکلنے کے بعد ہی بازاروں میں نکل جاتے تھے اور بلند آواز سے بلند آواز سے تکبیرات کہتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ ذکر کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کی فضیلت کا حکم دیا اس پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اتنے بلند سے کرتے فَيُكَبِّرُ النَّاسُ، ان کی تکبیرات سن کر کے بازار میں کاروباری اور خرید و فروخت کرنے والے لوگ جو غفلت میں رہتے تھے وہ بھی سن کر کے پڑھنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چل گیا صحابہ کا اور اسلاف کا طریقہ، چاند نکلنے کے بعد ہی سے شروع کر دیتے تھے ذکر اذکار تکبیرات، 9 ذی الحجہ کا انتظار وہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ یہاں تک کہ امام طحاوی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ بتائیے ہم اہل کوفہ اور یہاں ارد گرد کے لوگ جو ہیں کیا ذی الحجہ کا چاند نکلنے کے بعد ہی سے تکبیر شروع کر دیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ نعم، جی ہاں، ذی الحجہ کا چاند نکلنے کے بعد ہی سے تکبیرات شروع کر دینی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے وَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے پورے عشرے میں ذکر الہی کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی لیے امام طحاوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ کان مشائخنا، ہم نے تو اپنے بڑوں کو دیکھا، ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا، ہم نے اپنے کبار اکابر کو دیکھا، وہ تو جیسے ذی الحجہ کا چاند شروع ہو جاتا تھا اسی وقت سے وہ تکبیرات شروع کر دیا کرتے تھے، یوم عرفہ کا انتظار نہیں کرتے رہے۔ اسی طرح سے بہت سارے اقوال ہمارے سامنے ہیں، لیکن اب سب کا ذکر نہیں کرنا چاہتے، اتنا آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ تکبیرات کا سلسلہ جو ہے افضل ایام دنیا میں پورے ہونے چاہیے۔ صرف عرفات کا انتظار نہ کریں، اگر چاند ہو جاتا ہے اسی وقت سے ان تکبیرات کو کہنا شروع کر دیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں جیسے یہ تکبیرات مردوں کے لیے ہیں ایسے ہی یہ تکبیرات عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ چنانچہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم لوگ عید پڑھتے تھے تو نبی جب ہم لوگ عیدگاہ جاتے اور لوگ تکبیرات مرد لوگ کہتے تھے تو ہم لوگ بھی عورتوں کے حصے میں اپنے اپنے دھیرے دھیرے تکبیریں ہم لوگ بھی کہتی تھی۔ اس کا مطلب کہ اگر عورتیں ہیں تو عورتوں کو بھی تکبیرات کہنا چاہیے، بس فرق اتنا ہے اگر مرد ہیں تو اپنی آواز کو پست رکھیں تاکہ اجنبی مردوں تک ان کی آواز نہ جائے۔ لیکن اس ذکر میں اور ذکر کی فضیلت میں جیسے مرد ہیں ان کے ساتھ ہی ساتھ شانہ بشانہ عورتیں بھی شامل ہیں۔ اور ایک آخری چیز اور، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا دخلت الاشر واراد